دوستوں یہ سورج جو آج دنیا میں زندگی کی علامت ہے ایک دن لپیٹ لیا جائے گا، جیسے اللہ کا ارشاد ہے جب سورج لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا۔ دوستوں سائنس یہ کہتی ہے کہ سورج ستاروں کی جس قسم سے تعلق رکھتا ہے اس حساب سے اس کی کل عمر تقریباً 9 ارب سال ہے، جس میں سے 4.5 ارب سال یہ گزار چکا ہے، اور آج سے 4.5 ارب سال بعد جب اس کا ایندھن جل کر مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، یعنی اس میں بالکل بھی انرجی نہیں رہے گی، تو وہ بھی دوسرے ستاروں کی طرح بجھ کر بے نور ہو جائے گا۔ دوستو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا 4.5 ارب سال مزید برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جن نشانیوں کا ذکر فرمایا اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر بنا کر انہیں اس دنیا میں بھیجا، تو اس سے یہ بات واضح ہے کہ شاید یہ صدی اس دنیا کی آخری صدی ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایسے وقت میں رسول بن کر آیا ہوں کہ میرے اور قیامت کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جس قدر میری ان 2 انگلیوں کا درمیانی فاصلہ۔ حضرت انس اور حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کی درمیانی انگلی اور شہادت والی انگلی کو باہم ملایا۔ دوستو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے 1450 سال گزر چکے ہیں، تو مزید کتنا وقت باقی ہے؟ دوستو اس کا ایگزیکٹ علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی نشانیوں کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ قیامت کا وقت اب قریب ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو 1.5 دن کی مہلت دی تھی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ کے ہاں وقت کی اکائی کچھ اور ہے۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی نشانیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا زمانہ آخری زمانہ ہے۔ دوستو اللہ کے رسول نے وقت کو اپنی 2 مبارک انگلیوں کے درمیان انتہائی مختصر یعنی کمپریس کیا۔ دوستو آج کا دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ سائنس وقت کو کمپریس کرنے پر لگی ہوئی ہے۔ سائنس نے کائنات کے پھیلاؤ اور ابتدائی کہکشاؤں کی دوریوں کو جانچتے ہوئے اندازہ لگایا کہ ہماری کائنات کی عمر تقریباً 13.7 ارب سال ہو چکی ہے۔ سوال یہ تھا کہ اس ٹائم کو مختصر کیسے کیا جائے۔ اسی طرح ہماری کہکشاں یعنی ملکی وے میں ہمارا نظام شمسی تقریباً 5 ارب سال قبل وجود میں آیا تھا۔ سورج سے ہماری زمین وجود میں آئی تھی۔ خدا سے دھکتے ہوئے چٹانی ٹکڑے اس کے ساتھ ملے، یہ اپنے مدار میں اور سورج کے گرد گھومنے لگ گئے۔ اس زمین سے ایک ٹکڑا الگ ہوا اور وہ چاند بن کر زمین کے گرد گردش کرنے لگ گیا۔ زمین پر ایسے ایسے چٹانی ٹکڑے یعنی میٹیورائٹس ٹکرانے لگ گئے جو میلوں لمبے اور میلوں چوڑے تھے۔ ان کے اندر ہائیڈروجن اور آکسیجن یعنی پانی موجود تھا۔ یوں زمین پر پانی وجود میں آیا، انہی سے سمندر بن گئے۔ زمین کے گرد آکسیجن کی تہ یعنی اوزون لیئر بن گئی۔ دریا، ندی نالے اور آبشاریں وغیرہ بن گئی۔ اس کے بعد پانی سے زندگی کا آغاز ہوا۔ سمندر میں مچھلیاں اور زمینی جاندار وجود میں آئے اور پرندے ہوا میں اڑنے لگے، اور سب سے آخر پر انسان وجود میں آیا۔ دوستوں سائنسدانوں نے زمینی تاریخ کے زمانے کو 4.5 ارب سال پر محیط قرار دیا۔ اب انہوں نے 4.5 ارب سالوں کو مختصر کیا یعنی کمپریس کرنے کا پروگرام بنایا، تو رات اور دن کو سامنے رکھ کر اس وقت کو 24 گھنٹوں میں تقسیم کیا، یعنی 4.5 ارب سالوں کی زمینی تاریخ کو 24 گھنٹوں میں بیان کرنے کا پروگرام بنایا، اور زمین کی تاریخ کا آغاز رات 12 بجے سے کیا۔ دوستوں آج کے جدید ترین ترقی یافتہ سائنسی دور میں سائنسدانوں نے ایٹمی ٹائم کو استعمال کر کے مختصر وقت یعنی کمپریس ٹائم کا فارمولہ نکالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال قبل
टाइम को कंप्रेस किया, अपनी 2 उंगलियों को मिलाया और फरमाया कि ये जो दरमियान में मामूली सा वक्फा है, बस यही टाइम है, इसका इख्तिताम होगा, यानी क़यामत सर पर खड़ी है। इंसानों के आखिरी रेले गुजर रहे हैं और इसी मामूली टाइम से गुजर रहे हैं। दोस्तों, तमाम इंसानों के लाखों साल जो चले आ रहे हैं वो एक सेकंड जितनी हैसियत भी नहीं रखते, तो एक इंसान की 60-70 साल की उम्र इस कंप्रेस टाइम में क्या वैल्यू रखती होगी। दोस्तों, हम इस नाकाबिल ज़िक्र टाइम में ख्वाहिशात के महल्लात बनाते हुए ये भूल गए हैं कि हम तो इस दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजे गए हैं और ये दुनिया का वक्त अल्लाह के यहाँ 1 सेकंड से भी कम की हैसियत रखता है। एक हदीस में जिक्र है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को 1.5 दिन की मोहलत दी थी। साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उम्मीद रखता हूँ कि मेरी उम्मत इतनी तो आजिज ना होगी कि अल्लाह इसको आधे दिन के भी मोहलत ना दे। साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि आधे दिन से क्या मुराद, तो उन्होंने कहा कि 500 साल। दोस्तों, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 8 अहादीस जिनको इमाम स्यूती ने नकल किया, जो कि अपने वक्त के एक अजीम मुहद्दिस गुजरे हैं, ये बताया गया कि ज़मीन पर मुद्दत हयात 7000 साल से शुरू है। 5600 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त तक हो चुके थे। जब हम 7000 में से 5600 साल मनफी करते हैं तो 1400 साल बाकी बचते हैं। एक और हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये उम्मत 1500 साल से ज़्यादा नहीं जिएगी, लेकिन ये इमाम स्यूती की ज़ाती तहकीक है, क्योंकि क़यामत कब कायम होगी इसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, लोग आपसे क़यामत के बारे में सवाल करते हैं, आप कह दीजिए कि इसका इल्म तो अल्लाह ही को है, आपको क्या खबर, बहुत मुमकिन है कि क़यामत बिल्कुल ही करीब हो। तो दोस्तों, इस आयत मुबारका से वाज़ेह है कि क़यामत बहुत ज़्यादा करीब है। हमें इस दुनिया में अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए भेजा और हम भूल गए कि हमें तो अपने एक एक लम्हे का हिसाब देना है। अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा जानने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम मिलेगा आपसे कैसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।